أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے جو بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک بڑی اہم ترین نعمت ہے اولاد۔ اولاد یہ اللہ کا انتہائی بڑا تحفہ اور عطیہ ہے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ہر نعمت کی قدردانی کی جاوے اور ہر نعمت کا شکر ادا کیا جاوے اور اس کا حق ادا کیا جاوے۔ جب اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کا حق ادا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے دو طرح کے انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام تو یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت میں اللہ تبارک و تعالی برکت پیدا فرما دیتے ہیں، اور دوسرا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، بڑھوتری فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی نعمت کی قدردانی نہ کی جاوے، ناشکری کی جاوے، اس کا حق ادا نہ کیا جاوے، تو پھر دو مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ضرور آتی ہے۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو چھین لیتے، یا پھر یہ کہ نعمت چھینتے تو نہیں، لیکن اس نعمت کا جو فائدہ ہے، اس نعمت کا جو مقصد ہے، وہ فائدہ اور مقصد ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس نعمت کا ہونا اور نہ ہونا یہ برابر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ نعمت انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، دشمن بن جاتی ہے۔ تو اولاد کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اولاد کو اگر نعمت سمجھ کر اس کی قدردانی نہ کی جاوے اور اللہ کا شکر ادا نہ کیا جاوے اور اس کا حق ادا نہ کیا جاوے، تو یہ نعمت وبال جان بن جاتی ہے۔ دشمن جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ دین کا، آخرت کا اور دنیا کا نقصان اولاد کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ اسی کو فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد جو اللہ نے تم کو ایک نعمت کی صورت میں عطا کی تھی، جب تم ان کا حق ادا نہیں کرو گے، ان پر صحیح طریقے سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے، تو یہ تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے، تمہاری عزت اور آبرو کے دشمن بن جائیں گے، یہ تمہاری دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کر دیں گے۔ تو اولاد جو اللہ نے اپنی نعمت کے طور پر ایک تحفہ ہمیں دیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس نعمت کی قدردانی کریں اور اس نعمت کا حق ادا کریں۔
کیا حق ادا کر سکتے ہیں ہم؟ ابھی 90% مسلمانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اولاد کے بارے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ عام طور سے یوں سمجھتے ہیں لوگ کہ اولاد کو پالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اولاد کو پالنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پال ہی نہیں سکتے، اور جو کام آپ کر نہیں سکتے اس کی ذمہ داری اللہ آپ کو دے نہیں سکتے۔ پالنا تو بھائی اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن کی ابتدا ہی یہاں سے کی ہے کہ دماغ سے یہ بات نکالو کہ آپ کسی کو پال سکتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والے اللہ تبارک و تعالی۔ تو پالنا یہ تو اللہ کے ذمے ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں صاحب کھانا کھلانا کہ کپڑے بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر بسنے والی ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر نہ لی ہو۔ سب کو اللہ رزق دیتا ہے، ہر چیز کو۔ تو لوگوں، بچوں کے کھانے پینے، کپڑے، دوا، ان کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، ان کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہانے سے دے دیتا ہے۔ دکان پہ جا کے بیٹھنے کا بہانہ کرو، ہم دے دیں گے۔ مزدوری کا بہانہ کرو، ہم دے دیں گے۔ کاروبار کا بہانہ کرو، دے دیں گے۔ دے گے ہم، تم نہیں لا سکتے۔ تو پھر اولاد کے بارے میں ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ بھی پال بھی نہیں سکتے، کھلا بھی نہیں سکتے، پہنا بھی نہیں سکتے، تو کیا ذمہ داری ہے ہماری بھائی؟ معلوم ہے آپ کو کیا ذمہ داری ہے؟ اچھی طرح غور سے سنو اور لوگوں تک یہ بات پہنچاؤ۔ اولاد کے بارے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کھلانے کی، پلانے کی، پالنے کی نہیں، آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے اولاد کو جہنم سے بچانا۔ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ اپنی اولاد کو تم کھلاؤ، اپنی اولاد کو پالو، تو کر ہی نہیں سکتے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، پالنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ پالن ہار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ پالیں گے اور پال رہے ہیں۔ تو آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سمجھیں آپ کیا ہے؟ ہم سب پر اولاد کے سلسلے میں، اہل خانہ گھر والوں کے سلسلے میں ہمارا فرض اور ہماری ذمہ داری کیا ہے دوستو؟ جہنم سے اپنی اولاد کو بچانا۔ اور جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ جہنم سے بچانا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھا انسان بنا دیں اور سچا مسلمان بنا دیں۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کو اچھا انسان بنا دیا، سچا مسلمان بنا دیا، تو انشاءاللہ اس کی اولاد جہنم سے محفوظ ہو گئی۔ اور جو اپنی اولاد کو اچھا انسان، سچا مسلمان بنائے گا، وہ خود بھی انشاءاللہ جہنم سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو قوا انفسکم واہلیکم نارا،
خود کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے بھائی؟ اچھا انسان بنانا ہے اور سچا مسلمان بنانا ہے۔ یہ دو کام اللہ نے ہمارے اور آپ کے ذمے لگائے کہ جب ہم تمہیں اولاد عطا کر دیں تو بس تمہیں ایک کام کرنا ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا ہے، اور بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا انسان بنائیے اور سچا مسلمان بنائیے۔ اچھا مسلمان کون ہے؟ سچا مسلمان کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ۔ پکا اور سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے ہر شخص محفوظ و معمول ہو، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ پاؤں سے، آنکھ سے، ناک سے کسی کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ پکا مسلمان ہے۔ صحیح مومن وہی ہے جس سے سارے لوگ بے خوف اور مطمئن ہو، کچھ بھی ہو بھائی یہ آدمی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی ہو یہ آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا، کچھ بھی ہو یہ آدمی خیانت نہیں کر سکتا۔ جب کسی انسان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال بن جاوے کہ اس سے کسی کو نقصان ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، یہ کسی کے ساتھ زیادتی کر ہی نہیں سکتا، جب یہ شخصیت بن جاوے کسی کی، کسی کے بارے میں جب لوگوں کا یہ عقیدہ اور خیال بن جاوے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، کسی کو فائدہ ہی پہنچائے گا، نقصان نہیں دے سکتا، تو اب اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکے مومن ہونے کی سند اور سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ آپ کا ارشاد ہے، المؤمن من امنہ الناس۔ پکا مسلمان، سچا مومن وہ ہے کہ جس سے سارے لوگ مطمئن ہو، کسی کو بے اطمینانی اس سے نہ ہو۔ اب آپ بتائیے، کسی جھوٹے آدمی سے لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں؟ کسی چور مچکے سے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ کسی گالیاں بکنے والے سے لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں؟ کسی شرابی سے لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس سے تو اس کے گھر والے مطمئن نہیں ہیں۔ تو مومن بنانا ہے یعنی اس کو ایسے ڈھالنا ہے، ایسے اس کو بنانا ہے کہ دنیا کا ہر انسان آنکھ بند کر کے یہ کہتے کہ اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ جب آپ اپنی اولاد کو ایسا بنا دو تو گویا آپ نے ان کو اچھا انسان بھی بنا دیا، اچھا مسلمان بھی بنا دیا اور پکا مومن بھی بنا دیا۔ ظاہر بات ہے کہ ایسا انسان گھڑنا پڑتا ہے، گھڑنے میں محنت ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بغیر گھڑے اپنی اصل حیثیت پر نہیں آتی۔ ہیرا دنیا کی انتہائی بیش قیمت چیز ہے، ہیرا، لیکن یہ ہیرا جب کانوں میں سے نکلتا ہے، زمین سے نکلتا ہے تو یہ حیثیت نہیں ہوتی اس کی، اس کو تراشا جاتا ہے، اس پر بڑی محنت کی جاتی ہے اور اس کو بڑی محنت کر کے بنایا جاتا ہے، تب وہ جا کر کے ہیرا بنتا ہے، نگینہ بنتا ہے، اور پھر اس کی بازار میں وہ قیمت بنتی ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس کی قیمت لگانے سے اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس کو لے ہی نہیں سکتے، ہم اس کو خرید ہی نہیں سکتے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو بغیر کھڑے ہوئے، بغیر بنائے ہوئے کوئی چیز بنتی نہیں دنیا میں۔ کوئی ایک چیز آپ بتا دو کہ جی بغیر بنائے بنتی ہے۔ لکڑی کے قلم
جن سے لکھتے ہیں بنانے پڑتے ہیں یا بغیر بنے لکھنے کے لائق ہو جاتے ہیں؟ جب تک ان کو بناؤ گے نہیں، تراشو گے نہیں، کوئی بھی لکڑی ہے، جب ایک خاص انداز پر اس کو تراش دیا، ایک خاص حیت میں اس کو ڈھال دیا، اب وہ بن گیا قلم۔ کیا بنا؟ قلم۔ اور قلم کتنی اونچی چیز ہے، اللہ اس کی عظمت کی قسمیں کھاتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ تو گھڑا تو قلم ہے، نہیں گھڑا تو لکڑی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی بھی چیز آپ لے لیجیے، آپ ایک مسواک لے کر کے آتے ہو، آپ لا کے اس کو براہ راست دانتوں کو صاف کر لو گے، اس سے پہلے کچھ دیر اس کو چبا کر کے نرم کرو گے، ملائم کرو گے، جب یہ محنت اس پر کر لو گے اب وہ تمہارے دانتوں کو صاف کرے گی۔ اور بغیر محنت کیے ہوئے آپ اس مسواک کو، تو مسواک نہیں، وہ ایک ڈنڈی ہے۔ مسواک وہ جب بنتی ہے جب اس پر یہ محنت کر لی جاتی ہے کہ اس کے آگے کے حصے کو چبا چبا کر نرم کر لیا جاتا ہے، ملائم کر لیا جاتا ہے، تب وہ جا کر کے جو ہے مسواک بنتی ہے۔ یہ مسجد ہے، اس میں اینٹیں ہیں، اس میں لوہا ہے، اس میں جو ہے سیمنٹ ہے۔ آپ بتائیے جب تک اس خاص انداز پر آپ نے محنت کر کے ایک خاص طرز اس کو نہیں دیا، ایک خاص لک نہیں دیا، تب تک یہ اینٹیں تھی، اینٹیں، لوہا تھا، سیمنٹ تھا، مسجد نہیں تھی۔ جب اس پر محنت کر کے خاص لک دے دیا گیا، اب یہ کیا بنی ہے؟ اب یہ مسجد بنی ہے۔ اور اب اس کا مقام کیا ہے؟ احب البلاد الی اللہ مساجدھا، کہ زمین کے ہر حصے سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک یہ مسجد ہے۔ تو مسجد کو یہ مقام کب ملا ہے؟ جب ایک خاص انداز میں اس کو ہم نے گھڑ لیا، ایک خاص انداز پر اس کو ہم نے بنا لیا، تو اب یہ مسجد ہے۔ ورنہ اس سے پہلے یہ پلاٹ، اینٹیں، لوہا، سریا، سیمنٹ تھا، کوئی اس کو مسجد نہیں کہتا تھا۔ مسجد بن گئی، اب اس کے اندر اگر کوئی پیشاب کرنا چاہے تو برداشت کرو گے؟ اور یہی جب تک یہ محنت نہیں ہوئی تھی، اینٹوں کا چٹا باہر لگا ہوا تھا، سریے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو کتے نہیں مودتے تھے اس میں؟ بولو، مودتے تھے نا، کیونکہ جب وہ مسجد نہیں تھی، اینٹیں تھی، سریا تھا، لوہا تھا، اب اس کو ایک خاص محنت کے بعد جب مسجد میں ڈھال دیا گیا، اب اس کے اندر کوئی نازیبہ حرکت نہیں ہو سکتی، ہر شخص اب اس کا احترام کرتا ہے۔ مسلمان ہی نہیں، وہ لوگ بھی احترام کرتے ہیں جو ایمان سے محروم ہیں۔ آپ چند شرعی لوگوں کو چھوڑ کر کے غیر مسلموں کو بھی دیکھیں گے، وہ بھی مسجد کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ چیز مسجد میں کیوں پیدا ہوئی ہے؟ ہم نے اس پر محنت کی ہے، ہم نے اس کو خاص انداز پر ڈھالا ہے، ایک خاص انداز پر اس کو ہم نے تراشا ہے، تو یہ مسجد بن گئی کہ سب اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی میرے دوستو، اولاد پیدا ہونے کے بعد ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے، جانور ہے، اس کو انسان بنانے کا کام یہ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ جیسا چاہیں اپنی اولاد کو ویسا بنا سکتے ہیں۔ ماں باپ چاہیں تو اس کو شیطان کا ابا بنا سکتے ہیں، اور ماں باپ اگر چاہیں اور محنت کریں تو اس کو فرشتوں کے سلام کے لائق بنا سکتے ہیں کہ فرشتے اس کا آ کر کے مسافر کریں، فرشتے اس سے آ کر کے سلام کریں۔ اولاد ماں باپ کے ہاتھوں میں ہے، وہ اس کو جیسے چاہیں تراش لیں، خراب کرنا چاہیں خراب کر دیں، اچھا کرنا چاہیں اچھا کر دیں، ورنہ وہ تو اللہ نے ایک چیز دے دی خالی سے، مادہ مٹیریل ہے۔ اب اس مٹیریل کو آپ کس سانچے میں ڈھالو گے، یہ آپ کے ظرف کی بات ہے، آپ کی محنت اور سمجھ کی بات ہے۔ ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان میں اللہ
یہ صلاحیت رکھ کے بھیجتے ہیں کہ وہ صحیح باتوں کو لے لے، لیکن کہاں سے لے گا بھائی؟ کسی بھی چیز کی جو دکان ہے وہیں سے تو سامان ملے گا۔ انسانیت کے لیے دکان بنایا ہے اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو، فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اللہ نے دے دیا اس کو صلاحیت دے کر کے بھیج دیا۔ اب اس کے ماں باپ اگر یہودی ہے تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہے تو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہے تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، مشرک ہے تو اس کو مشرک بنا دیتے ہیں، اور مسلم ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو وہ اپنی اولاد کو رسول اللہ سے محبت کرنے والا بنا دیتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دیتے ہیں، نمازی بنا دیتے ہیں، روزہ رکھنے والا بنا دیتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی بننا اور بگڑنا ہے وہ در حقیقت ماں باپ کی کاوشوں اور کوششوں پر منحصر ہے۔ ماں باپ ہی اپنی اولاد کا مستقبل اندھیرا کر سکتے ہیں، اور ماں باپ ہی اپنی اولاد کے مستقبل کو روشن اور چمکدار بنا سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ماں باپ کے ہاتھ میں، اسی لیے ماں باپ کو ذمہ داری دی گئی قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنی اولاد کو، گھر والوں کو اور خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش اور محنت کرو، اور وہ کوشش اور محنت کیسے ہوگی؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے تعلیم و تربیت۔ اپنی اولاد کی تعلیم کا انتظام کرو، اپنی اولاد کی تربیت کا انتظام کرو۔ اگر تعلیم و تربیت آپ نے کی تو آپ صحیح معنی میں اپنی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں، اور اگر تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں دی، تو چاہے ساری دنیا کی بادشاہت آپ نے اپنی اولاد کی جھولی میں ڈال دی ہو، قدموں میں ڈال دی ہو، لیکن آپ اپنی اس اولاد کے بدترین دشمن ہو۔ جس نے اپنی اولاد کو تربیت نہیں دی، جس نے اپنی اولاد کی تعلیم کا انتظام نہیں کیا، اس کی اولاد کا اس سے بڑا دشمن دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ بھی اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جو اپنی اولاد کو تعلیم سے محروم رکھنے والا دشمن ہے۔ ماں باپ کی اصل محبت یہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم کا انتظام کریں، اپنی اولاد کی تربیت کا انتظام کریں، ان کو سچا اور اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہم سب کے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن او کما قال علیہ السلام، کہ کوئی باپ اور کوئی ماں اپنی اولاد کو اس سے بہتر کوئی گفٹ اور تحفہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کو بہترین تعلیم و تربیت سے آراستہ کرے۔ سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی جائیداد جو ہے وہ ہے تعلیم اور تربیت۔ اگر تعلیم ہے اور تربیت ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو، وہ اپنی تعلیم و تربیت کی بنیاد پر اپنے لیے ساری چیزوں کا انتظام کر سکتا ہے۔ آپ نے تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں کی، تو جو کچھ آپ اپنی اولاد کے لیے بنا کر جا رہے ہو، بہت ممکن ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد اس سب کو اڑا دیں۔
اور تمہاری قبر میں بھی آگ کا انتظام کر لے اور اپنی قبر میں بھی آگ کا انتظام کر لے۔ شرابوں میں اس دولت کو لٹائے گا، جوئے میں لٹائے گا، سٹے میں لٹائے گا، عیاشی میں لٹائے گا، تو اس کی قبر میں بھی انگارے ہوں گے اور اس کے والدین کی قبر میں بھی انگارے ہوں گے۔ اپنے اوپر بھی یہ ظلم ہے اور اپنی اولاد کے اوپر بھی ظلم ہے۔ اولاد کو جاہل رکھنا، بے تربیت رکھنا، یہ اپنی عاقبت کو بھی خراب کرنا ہے اور دنیا کو بھی خراب کرنا ہے۔ یہ وجہ ہے ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کی ہے تو 100 میں سے 95 گھر ہیں کہ جہاں والدین اپنی اولاد سے مطمئن نہیں ہیں، شکایت کرتے ہیں صاحب مانتا نہیں ہے، صاحب ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، بھائی وہ تو اپنی سسرال ہی کا ہو کر کے رہ گیا، وہ تو بس جورو کا غلام ہو کر کے رہ گیا۔ ارے بھائی آپ نے جس انداز پر اس کو ڈھالا ہے وہی انداز آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ کھیت میں جوار بونے کے بعد یہ سوچیں کہ وہاں سے زعفران کی کھیتی کاٹ کر کے لائیں گے تو اسے احمقانہ خیال کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں۔ جوار بونے کے بعد تو کھیت میں سے جوار ہی کٹے گی، گیہوں بونے کے بعد گیہوں ہی کٹے گا۔ اگر زعفران چاہتے ہو تو پھر زعفران کی کاشت کرنی پڑے گی، گیہوں اور چنے کی کاشت کر کے آپ زعفران اپنے کھیتوں سے کاٹ کر لے آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ درخت لگائیں ببول کا اور تمنا کریں گلاب کی پتیوں کی، پاگل پن کے سوا کچھ نہیں۔ ببول کے درخت لگائے گے تو کانٹوں ہی میں ہاتھ پڑنا ہے، گلاب کی خوشبو کے لیے تو گلاب کے درخت لگانے پڑیں گے، جو بونا ہے وہی کاٹنا ہے۔ جب آپ نے اپنی اولاد کی رگ رگ میں حرام بھر دیا، حیوانیت بھر دی، بے شرمی بھر دی، بے حیائی بھر دی، تو اب اس کے اندر سے کیا نکلے گا بھائی؟ کل اناء یترشح بما فیہ، کسی بوتل میں کسی ڈبے میں جو بھرو گے اس میں سے وہی چھلک کے باہر آئے گا، اس میں سے وہی ٹپکے گا۔ آپ جو ہے کسی بوتل کے اندر مٹی کا تیل بھریں اور یہ سوچیں کہ صاحب اس میں سے سرکہ نکل کر کے آئے گا، کیسے نکل کے آ جائے گا؟ تیل بھرا ہے مٹی کا تو وہی چھلک کے آئے گا، سرکہ بھرا ہے سرکہ چھلک کے آئے گا، شہد بھرا ہے شہد چھلک کر کے آئے گا، جو بھرو گے وہی نکلے گا۔ جب اپنی اولاد کے دل میں بے حیائی بھر دی، بے شرمی بھر دی، نافرمانیاں اور گناہ کے جراثیم بھر دیے، تو بڑے ہونے کے بعد وہ سر پر نہیں کودے گا تو اور کیا کرے گا؟ جب اولاد کی تربیت کر دی جاتی ہے، اسے علم دے دیا جاتا ہے کہ یہ اولاد ماں کے سر پہ نہیں ناشتی، باپ کے سر پہ نہیں کودتی، یہ ماں کے قدموں اور تلووں کو چاٹتے ہیں، اور جب ان کو تربیت نہ دی جائے تو ماں باپ کے سروں پر جھوٹ برساتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بڑے فقیہ، ہم ان کا مرتبہ جانتے ہیں کہ ساری دنیا جن 4 بزرگوں کے نقش قدم پر چلتی ہے ان میں ایک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنا اونچا مقام ہے! ان کی ماں نے ان کو امام شافعی بنایا ہے، ورنہ تو محمد تھے، ان کا نام رکھا گیا تھا محمد، باپ کا نام تھا ادریس۔ انہیں امام شافعی کے درجے پر جو لائی ہیں وہ ان کی ماں لے کر کے آئی ہے، ان کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کر کے۔ تو کہاں آ گئے ہیں وہ ماں کی تلووں کو چاٹنے پر آ گئے۔ ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ حدیث پڑھانے کے بعد کے سبب میں سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ بیٹھتے تھے، عمرا، شہزادے، بڑے بڑے امیر، جن کے جوتے اٹھانے کے لیے شہزادے اپنے لیے فخر سمجھتے تھے کہ ہم ان کے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھیں۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر میں پہنچتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد تو اپنی ماں کے پیر دبانے شروع کرتے ہیں، دباتے دباتے دباتے، اور پھر ایک دم
اپنی ماں کے تلووں کا بوسہ لینے لگتے ہیں، چومنے لگتے ہیں۔ ماں کہتے ہیں محمد یہ کیا کر رہا؟ ارے تو اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا امام ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تمہیں گنوار عورت، تو میرے قدموں کو چوم رہا ہے تو؟ وہ فرماتے ہیں ماں میں تیرے قدموں کو نہیں چوم رہا ہوں، میں تو اپنی جنت کو چوم رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ان الجنہ تحت قدم الامہات، جنت تو ماں کے قدموں میں ہے، ماں کے قدموں میں آ جاؤ تو جنت کے مالک ہو، ماں کے قدموں میں نہیں آؤ گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ لیکن قدموں میں بچہ جب آتا ہے جب آپ اسے انسان بنا دیں، جب آپ اسے مسلمان بنا دیں، اور اگر آپ نے تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں کی تو وہ ایک جانور ہے، اور جانور اس وقت تک ماں کو ماں سمجھتا ہے جب تک اس کا دودھ پینے کی اسے ضرورت رہتی ہے۔ جب وہ ماں کے دودھ سے بے نیاز ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو کوئی جانور اپنی ماں کو، اپنے باپ کو نہیں پہچانتا، کون میرا باپ ہے، کون میری ماں ہے۔ حیوان ہے، اسے کیا پتہ جانور ہے۔ جب اپنی اولاد کو بھی تعلیم نہ دے کر، تربیت نہ دے کر آپ نے حیوان ہی بنا دیا، اسے کیا پتا کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے، باپ کا درجہ کیا ہے، وہ کیا جانے۔ تو اولاد کا دنیا اور آخرت میں صحیح فائدہ اگر اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے تعلیم کا انتظام کرو، اپنی اولاد کے لیے تربیت کا انتظام کرو، ان کو اچھا انسان اور سچا مسلمان بنانے کی کوشش کرو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں فکر نہیں کہ ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ یہ بیچارے علماء ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ بھاگے پھرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، تم سے خوش آمدید کرتے ہیں کہ تم سے نہیں گھڑے جا رہے یہ، تم سے ان کو نہیں سنوارا جا رہا ہے، ان بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے حوالے کر دو، ہم انسان بنا کر آپ کو لوٹا دیں گے، ہم ان کو مسلمان بنا کر آپ کے حوالے کر دیں گے۔ یہ حضرات اس کے لیے کوشاں ہیں، محنت کرتے ہیں، جگہ جگہ مدرسے بناتے ہیں، مکاتب بناتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، لیکن ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی بات بڑی کام کی آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں تک اس بات کو پہنچاؤ۔ یہ جو مسلمانوں میں خیال بن گیا ہے، آپ میں بھی بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوگا، برا مت مانو، کہ مدرسے قائم کرنا، مکتب بنانا یہ علماء کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہو تو توبہ کر لو اس سے۔ مکتب بنانا، مدرسہ بنانا کسی عالم کی، کسی حافظ کی ضرورت نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ ضرورت تو ان کی پوری کرنے کے لیے اور بہت سے راستے ہیں۔ اگر آپ تجارت کر سکتے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے، آپ دکان کھول سکتے ہیں، یہ نہیں کھول سکتے۔ ضرورت نہیں ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے بہت انتظام ہے دنیا کے اندر، آپ سے اچھا کاروبار کر سکتے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری اور ضرورت کے فرق کو سمجھو۔ ان کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملے تو انسان کی زندگی کی گاڑی رک جائے گی۔ اگر یہ علماء پڑھانا چھوڑ دیں، مسجدوں میں نماز پڑھانا چھوڑ دیں تو کیا ان کی دنیا کی زندگی رک جائے گی؟ نہیں رکے گی۔ لہذا معلوم ہوا کہ ضرورت نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری دے کر بھیجا تھا دنیا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری علماء کے سر پر رکھ کر گئے ہیں۔ تو تعلیم کا انتظام کرنا، مدرسے بنانا، مکتب چلانا، یہ کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔
یہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تاکہ قیامت میں ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو اور یہ نہ کہہ دیں کہ جو ذمہ داری تمہارے حوالے کر کے آیا تھا تم نے اس ذمہ داری کو کیوں پورا نہیں کیا؟ ورنہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو دوسری چیزوں سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ تو یہ اپنے خیال سے نکالو اور ان کو اپنا محسن سمجھو۔ یہ تمہارے بچوں کو انسان بنانے کے لیے، ان کو سچا مسلمان بنانے کے لیے دن رات بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، پھرتے ہیں۔ تمہارے جس طریقے سے بیوی اور بچے ہیں اور تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم ان کے پاس بیٹھو، لیٹو، باتیں کرو، ان کے سینے میں بھی تمہاری جیسا دل ہے، وہ ساری تمنائیں ان کے دل میں بھی کروٹیں لیتی ہیں، لیکن یہ آپ کی محبت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ذمہ داری اور امانت کی وجہ سے اپنی ان ساری چیزوں کو تج دیتے ہیں۔ لیکن کو رات کا پتہ نہ دن کا پتہ، 12 بجے تک سفر میں ہیں، 2 بجے تک سفر میں ہیں، مغرب بعد پڑھا رہے ہیں، عصر بعد پڑھا رہے ہیں، ظہر بعد پڑھا رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ آپ کی اولاد انسان بن جائے، آپ کی اولاد صحیح معنی میں پکے اور سچے مسلمان بن جائیں، اس لیے ان حضرات کی یہ محنت اور تقدو ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر آپ ان کا تعاون نہیں کرو گے تو کام نہیں بنے گا۔ بھائی یہ رات دن چاہتے ہیں کہ محنت کر کے لوگوں کو انسان بنا دیں، آپ ان کے پاس اپنے بچے ہی نہیں بھیجتے، کس کو بناویں بھائی؟ پتھروں کو تو انسان نہیں بنا سکتے، دیواروں کو تو انسان نہیں بنا سکتے، درختوں کو تو انسان نہیں بنا سکتے۔ انسانیت تو آدمی میں پیدا کی جا سکتی ہے، لہذا آدمی ان کے پاس آئے تو ان کو انسان بنائیں گے۔ تو تمہارا حصہ، تمہاری ذمہ داری اور تمہارا تعاون یہ ہے کہ جس طرح یہ رات دن بے چین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انسانیت کے دائرے میں آ جاوے، اسلام کے دائرے میں آ جاوے اور جہنم کی آگ سے بچ جاوے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ان کے حوالے کرو اور خود بھی آؤ۔ ان کے ساتھ بچے پڑھیں گے، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے سیکھنا شروع کرو، سیکھتے رہو، سیکھتے رہو، سیکھتے رہو، کہاں تک؟ الی اللحد، جب تک تمہیں کفنانے اور دفنانے کا نمبر آئے اس وقت تک سیکھتے رہو، سیکھتے رہو، سیکھتے رہو۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا، الحمدللہ علماء نے، اللہ کے نیک بندوں نے وہ کر کے دکھا دیا۔ ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ، ان کی آخری سانسیں ہیں، انہیں بھی اندازہ ہے کہ بس اب میں بچنے والا نہیں، سارے گھر والے بیچارے سب پریشان ہیں، جانے والے ہیں۔ اب ان کے ایک معاصر عالم آ گئے طبیعت پوچھنے کے لیے، تو وہ ان سے کہتے ہیں بھائی فلاں جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اور دیگر علماء کی رائے کیا ہے؟ حضرت اب آپ کو مسائل کی کیا ضرورت ہے، اب آپ سے کون پوچھنے آ رہا، تو آپ جا رہے ہیں دنیا سے، فرمائے بھائی میرے آقا کا حکم یہی ہے کہ مرتے دم تک تمہیں علم حاصل کرنے کی تقدو کرنی ہے، کوشش کرنی۔ تو بوڑھے ہو گئے ہو، اب تک نہیں پڑھا ہے، تو یہ نہیں کہ اب نہیں پڑھو گے، جوان ہو گئے تو صاحب اب نہیں پڑھو گے، نہیں، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، پڑھنا فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے ایسے ہی نماز کے مسائل کو پڑھنا بھی فرض ہے۔
جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ کے ضروری مسائل کو جاننا بھی فرض ہے، روزہ رکھنا جس طریقے سے فرض ہے، روزے کے ضروری مسائل کو جاننا بھی فرض ہے۔ اسی کو ہم سب کے آقا حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض۔ نماز پڑھ رہے ہو، نماز کے مسائل سیکھتے نہیں ہو، وضو کرتے ہو، وضو کے مسائل سیکھ نہیں رہے ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو، رسول اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو، سیکھو۔ لہذا بڑے بھی سیکھیں، جوان بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہمارے نوجوان علماء نے اللہ ان کو ترقی، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ انہوں نے بڑوں کے مشوروں سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ مسجد مسجد، محلے محلے، ان بچوں کو جو مدرسے میں نہیں آتے، اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، ان کو تھوڑے سے وقت کے لیے مسجد میں بلا کر اور ان کو دین سکھا دیا جائے۔ وہ نوجوان جو کاروباری مشغولیات